ہم نے انہی حالات میں صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ماحض اینڈ مڈل بل لایا جو دو صوبوں کے حقوق پر ایک ڈاکہ ہے اور 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کے اختیار کو سب قدر کے مترادف ہے. جسے نہ بلوچستان قبول کرے گا، جسے نہ خیبر پختونخوا قبول کرے گا. کیا ان حالات میں اس طرح کے متنازع بل اسمبلی میں لانا جائز ہے؟ سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم نے یہاں پر طے کیا 26ویں ترمیم کے موقع پر دینی مدارس کے رجسٹریشن اور بینک اکاؤنٹس کے بارے میں کچھ جھگڑا ہو گیا، بیچ میں صدارتی آرڈیننس آ گیا. اب صدارتی آرڈیننس کو قومی اسمبلی میں آنا چاہیے تھا، سینٹ میں آنا چاہیے تھا، آیا اور آپ نے 120 دن مزید اس کو ایکسٹینڈ کر دیا. ہر چیز کو لٹکانا اور یہ خیال کرنا کہ بس پھنسے ہوئے ہیں یا کیا کر سکیں گے کیا نہیں کر سکیں گے. حضرت ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام. کچھ سوچو تو اس بات. آج جب گزشتہ کل کسی ایوان میں بچوں کے شادی کی عمر کا سوال پیدا ہو، 18 سال سے کم بچے ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو جرم ہوگا. یہ بل لانا یہ موقع ہے اس کا. میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے جہاں پر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، ملک کی دفاع کے لیے کھڑا ہوں، صف اول میں کھڑا ہوں، ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، وہاں آپ ایک ایسا بل لائیں گے جو میرے نزدیک وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوگا، پھر تنازع پیدا ہوگا. پھر آپ کہیں گے ملک کن حالات میں ہے مولانا صاحب، اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں اس موقع پر. یہ سوال تو میرا ہے کہ ملک کن حالات میں ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں. ایسے حالات کا ناجائز فائدہ اٹھانا اس کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اس بل کو یہی پر روک دینا چاہیے. ہاں آپ بل لائیں، اسمبلیاں ہوتی اسی لیے ہیں کہ وہ ایکٹ بنائیں. بل پہلے اسلامی نظریاتی کونسل میں جائے، جانچیں اس کو. آئے قوانین جس میں بہت سے شکے وہ ہیں جو ہر لحاظ سے قرآن و سنت کے منافی ہیں، آج تک ہمارے گلے سے نہیں اتر رہے. اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو پھر خواتین کے حقوق اور غیر قوانین اور فلاں فلاں سب چیزوں کو ٹھیک کرے گا. اسمبلیاں بانچ نہیں ہو گئی. اسمبلیاں ہے اسی لیے کہ جب بھی کوئی قانون بننے کی ضرورت ہوتی ہے تو اسمبلی میں آئے، ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے تو اسمبلی میں آئے. لیکن ہم ہیں کہ جہاں قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز ہو اس کو اسمبلی میں دوبارہ نہیں لانا. ہم نے الحاق کو استحکام دینا ہے، ہم نے شریعت کو استحکام نہیں دینا. لہذا یکجہتی کا تقاضا ہے کہ اس قسم کی حرکتیں نہ کی جائیں. اور جناب چیئرمین، آپ بڑے دبنگ انسان ہیں، میں آپ کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، مجھے آپ سے پیار بھی ہے. ذرا دبنگ ہو کر یہاں ایک رولنگ تو دے دیں کہ اسی جگہ پر روک. ہمت کرو جی، ہمت کرو، ابھی رولنگ دے دیں، روک دو اس کو، خیریت ہو جائے گی. آپ کی رولنگ اس وقت بہت کچھ کر سکتی ہے، ملک کی یکجہتی کے لیے کر سکتی ہے. آپ دبنگ آدمی ہیں، نہ اپنی پارٹی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ میری پرواہ کرتے ہیں، نہ کسی کی پرواہ کرتے ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب، شکریہ. ایک کہتے ہیں جنت حاصل کریں. جسٹس صاحب جو ہے آپ کے لیے فکر مند ہیں. تو یہ چیزیں بڑی سنجیدہ سوالات ہیں، ہمارے سنجیدہ تجاویز ہیں. ہم نے اس وقت باہمی دشمنیوں کے متحمل ہیں، نہ ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کے متحمل ہیں. ہم یکجہتی کے اس وقت محتاج ہیں. ہمیں